آج پورے 20 دن ہو گئے ہیں سکینہ کے ابا۔ جمیلہ مائی کے لہجے میں اداسی گویا رچ بس گئی تھی۔ نہیں، 20 دن 7 گھنٹے اور 25 منٹ۔ اللہ دیتا کمہار نے فوراً ہی تصحیح کی۔ جمیلہ مائی نے نم آنکھوں سے اپنے مجازی خدا کو دیکھا۔ سبز رنگ کے بڑے بڑے خانوں والی تہبند پر سفید رنگ کا کرتا پہنا ہوا تھا اور خاکی رنگ کی گرم چادر اچھی طرح لپیٹ رکھی تھی۔ دسمبر کی یخ بستگی نے پورے ماحول کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ موسم خزاں اس دفعہ اپنے اندر وحشتیں بھی سمیٹے ہوئے تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے درخت ٹنڈمنڈ سے ہو گئے تھے۔ زرد پتے سڑکوں پر آوارہ گھومتے ہوئے لوگوں کے قدموں تلے آ کر کچلے جاتے۔ سکینہ کی کتنی خواہش تھی کہ وہ مارگلہ کی پہاڑیوں پر گرتی ہوئی برف دیکھے۔ جمیلہ مائی اس وقت اسپتال کے لان میں رکھے بینچ پر بیٹھی اچانک ہی بولی، موسم کی پہلی برفباری تو شمالی علاقہ جات میں ہو بھی چکی ہے۔ اللہ دیتے نے اس کی معلومات میں اضافہ کیا۔ پگلی کہتی تھی، اماں میری قسمت میں کیا حبس کے گرم موسم ہی ہے، اسے پتہ ہی نہیں موسم بدل چکا ہے۔ جمیلہ مائی نے لمبی آہ بھری۔ موسم سرما کی ٹھنڈی ہوا سکھ چین اور املتاس کے درختوں کو چھو کر اس نے جسم سے ٹکراتی تو ایک جھرجھری کا احساس پیدا ہوتا۔ موسم تو لمحوں میں بدل جاتے ہیں، وہ انسان کے اندر کے ہوں یا باہر کے۔ اللہ دیتے نے زرد پردوں کو دیکھتے ہوئے رنج بھرے لہجے میں کہا، اس سے زیادہ تیزی سے تو تایا لوگ بدل جاتے ہیں۔ جاجی بھی خاموشی سے ان دونوں کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ دونوں نے چونک کر اسے دیکھا۔ جاجی پتر، تو گھر کیوں نہیں چلا جاتا؟ تیری بیبے بہت پریشان ہے۔ اللہ دیتے نے بہت محتاط انداز سے کہا تو وہ پیکے سے انداز سے مسکرا دیا۔ میری بیبے کے پاس تو میرے علاوہ اس کے 4 پتر اور ہیں، لیکن تایا تم لوگوں کے پاس تو کوئی نہیں۔ جاجی نے فوراً ہی نفی میں سر ہلاتے ہوئے جواب دیا، پتر ہمارے پاس رب سونے کی ذات ہے اور جس کے پاس اس کی ذات کا سہارا وہ اکیلا تھوڑی ہوتا ہے۔ اللہ دیتے نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، کچھ بھی کہہ لے تایا، لیکن میں تم لوگوں کو چھوڑ کر کبھی نہیں جاؤں گا، نہ آج نہ کل۔ جاجی کے لہجے میں چھلکتا عزم جمیلہ مائی کو خوفزدہ کر گیا۔ وہ جانتی تھی کہ جاجی کی بیبے زبان کی کتنی کڑوی ہے۔ اب تک تو اس نے پورے بھیڑ میں دہائی ڈال رکھی ہوگی۔ دیکھ پتر، یہاں پتہ نہیں کتنے دن لگے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں کومے کے مریض چاہے تو 10 دنوں میں ہوش میں آ جائیں اور نہ آئیں تو 10 سال تک نہیں آتے۔ اللہ دیتا فکر مندی سے بولا، اسے کل ہی تو اس کی بیوے نے فون کر کے سختی سے اعجاز کو واپس بھجوانے کا کہا تھا۔ تایا مجھے کہیں نہیں جانا، میں ابے سے خود بات کر لوں گا، بس تو مجھے دوبارہ نہ کہنا۔ اعجاز کے لہجے میں ہلکی سی ناراضگی در آئی۔ اچھا چل ٹھیک ہے، نہ جا، پر اپنے کمرے میں رکھا باجرے کا لفافہ تو اٹھا کر لے آ، میں ذرا سکینہ کی چڑیوں کو ڈال دوں۔ جمیلہ مائی نے اسے بہانے سے اندر بھیجا اور پھر اپنے شوہر کی طرف متوجہ ہوئی۔ ایک تو بیچارہ ہمارے خیال سے یہاں رکا ہوا ہے، اوپر سے تو اسے زبردستی واپس بھجوا رہا ہے، کیا سوچتا ہوگا بیچارہ؟ پھلیے لوکے، اسی کا خیال کر رہا ہوں، خواہ خواہ ہمارے ساتھ حجل خوار ہو رہا ہے اتنی ٹھنڈ میں۔ اللہ دیتے نے دانستہ ہلکا پھلکا انداز اپنایا۔ ضرور اس کی بیبے نے فون کر کے کوئی نہ کوئی ساڑا نکالا ہوگا۔ جمیلہ مائی کی کھوجتی نگاہوں پر اللہ دیتا مسکرایا۔ جمیلہ مائی کو کسی اور تصدیق کی ضرورت نہیں تھی۔ دیکھا میرا اندازہ درست نکلا نا؟ کیا کہہ رہی تھی جاجی کی بیبے؟ کیا کہنا اس بیچاری نے، اپنے پتر کے لیے پریشان ہو رہی تھی۔ اللہ دیتے نے بات کو ٹالنے کی غرض سے کہا، لیکن آگے بھی جمیلہ مائی تھی جو اپنے شوہر کے ساتھ ساتھ جاجی کی بیبے کی فطرت سے بخوبی واقف تھی۔ کچھ نہ کچھ تو کہا ہوگا اس نے اور بھی۔ جمیلہ مائی کی کھوجتی نگاہیں ہنوز اپنے میاں پر جمی ہوئی تھیں۔ ایک گل تو بتا سکینہ کی ماں، جب تجھے پتہ ہے جاجی کی ماں نے کیا کہا ہوگا، پھر دوبارہ پوچھ کر اپنا دل جلانے کا فائدہ؟ اللہ دیتے کی صاحب کوئی پر ایک رنج کی لہر جمیلہ مائی کے چہرے پر چھلکی۔ چل اٹھ، عصر کا ویلا ہو رہا ہے، اس کے بعد پھر اپنی دھی رانی کو ملنے جائیں گے، ہمیں اڈیک سی ہے۔ اللہ دیتے نے ہلکے پھلکے انداز میں جمیلہ مائی کو اٹھایا جو آسمان پر پھیلی سرخی کو خوفزدہ نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ سکینہ کے ابا، دیکھ آسمان کتنا سرخ ہو رہا ہے۔ جمیلہ مائی کی نظروں کے تعاقب میں اس نے بھی دیکھا اور وہیں جم کر کھڑا رہ گیا۔ پورے آسمان پر لگتا تھا جیسے ایک حشر برپا ہو۔ ایسا ہی ایک حشر ان کی زندگیوں میں بھی برپا ہو چکا تھا اور وہ ابھی تک اس سے بے خبر تھے۔ تایا، سکینہ! کوریڈور کے اختتام پر جاجی کے منہ سے نکلنے والی چیخ نے جمیلہ مائی اور اللہ دیتا کو ایک لمحے میں کسی انہونی کا احساس بخشا۔ وہ دونوں کوریڈور کے آغاز میں ہکا بکا کھڑے سامنے کا منظر دیکھ رہے تھے۔ جاجی ڈاکٹر خاور کے ساتھ لپٹا ہوا دھاڑیں مار مار کر رو رہا تھا، جبکہ وہ اپنے نچلے ہونٹ کچلتے ہوئے خود بھی ضبط کی انتہا پر تھے۔
ان کا چہرہ ضبط کی کوشش میں سرخ ہو رہا تھا۔ جمیلہ مائی نے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنے دل سے نکلنے والی سسکی کو بمشکل دباتے ہوئے خوفزدہ نگاہوں سے اپنے شوہر کا چہرہ دیکھا، جو اس وقت کسی چٹان کی طرح مضبوط اور سپاٹ نظر آ رہا تھا۔ دونوں کے قدموں سے چلنے کی سکت چھٹنے لگی۔ جمیلہ مائی نے بے ساختہ دیوار کا سہارا لیا۔ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ دیتا کمہار نے اپنی بیوی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر قدرے سختی سے کہا۔ جمیلہ مائی کے دل سے نکلنے والی آہیں اندر کہیں دفن ہو گئیں۔ اسے اپنے پیروں سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس نے غیر دانستہ طور پر اپنے شوہر کا بازو مضبوطی سے پکڑ لیا، جو اسے پکڑے ہوئے کوریڈور کے اختتام پر پہنچ گئے تھے۔ ایک ایک قدم کسی بلڈوزر کی طرح بھاری محسوس ہو رہا تھا۔ آئی ایم سوری چاچا جی، ڈاکٹر خاور اللہ دیتا کمہار کے گلے سے لگ کر صرف اتنا ہی کہہ سکے۔ ایک تیز رفتار ٹرین دونوں میاں بیوی کے پرخچے اڑاتی ہوئی گزر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ دیتا کمہار کے لبوں سے نکلا اور اس نے ایک لمبی سانس فضا میں خارج کی۔ مارگلا کی پہاڑیوں پر بادل ایک دم ہی چمکے تھے اور دیکھتے ہی دیکھتے ہر طرف جل تل ہو گیا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ آپ میری بات مان لیں گے، آپ نے مجھے ہمیشہ کے لیے اپنا مقروض کر دیا ہے۔ سکینہ کی وفات کو تیسرا دن تھا جب ڈاکٹر خاور پرائیویٹ وارڈ کے اس کمرے میں دونوں میاں بیوی کے سامنے بیٹھے اپنے جذبات کا اظہار کر رہے تھے۔ انہوں نے سکینہ کو H8 اسلام آباد کے اسی قبرستان میں دفن کیا تھا جہاں پہلی دفعہ سکینہ کو موت کا احساس بہت خوبصورت لگا تھا۔ جاجی اس بات کے لیے قطعاً بھی تیار نہیں تھا۔ اللہ دیتا کمہار کے باقی خاندان کے لوگوں نے بھی بہت شور مچایا، لیکن جمیلہ مائی اور اللہ دیتا کمہار ڈاکٹر خاور کی بات کو ٹال نہیں سکے۔ مجھے ایک دفعہ سکینہ نے کہا تھا کہ وہ اس شہر سے کبھی بھی نہیں جانا چاہتی۔ یقین مانیں، میں نے صرف اس وجہ سے آپ سے کہا، ورنہ مجھے اس بات کا احساس ہے کہ آپ کو اس وجہ سے کتنے مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ وہ سر جھکائے بہت خوفزدہ انداز سے بولے۔ کمرے میں گھٹن کا احساس اچانک ہی بڑھ گیا۔ انہوں نے اٹھ کر کھڑکی کھولی۔ ہر سو خزاں کا حزن و ملال۔ سفیدے اور شیشم کے درختوں پر اداسی نے ڈیرے ڈال رکھے تھے۔ کولتار کی سیاہ اوس بھی بھیگی سڑک پر زرد پتوں کی چادر بچھی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر صاحب، آپ ایسی باتیں نہ کریں، ہمیں شرمندگی ہوتی ہے۔ اللہ دیتا کمہار کے چہرے پر ایک بے بس کر دینے والی مسکراہٹ ٹھہر گئی۔ مجھے معلوم ہے جاجی، میری اس بات پر بہت خفا ہے، لیکن مجھے امید ہے کہ وہ کبھی نہ کبھی میری بات کو ضرور سمجھ جائے گا۔ ڈاکٹر خاور کے لہجے میں محسوس کیے جانے والا رنج صاف چھلک رہا تھا۔ سکینہ کو یہاں دفن کرنے کے فیصلے پر جاجی نے بہت احتجاج کیا، سب کی منتیں کی، اور جب کوئی نہیں مانا تو وہ خفا ہو کر چلا گیا۔ وہ تو کملا ہے بیٹا، مان جائے گا، وقتی غصہ ہے، خود بخود ختم ہو جائے گا، ہمیں چھوڑ کر کہاں جائے گا۔ اللہ دیتا کمہار کی آنکھوں میں نمی لہرائی۔ سرد ہوا کے جھونکے کمرے میں داخل ہو گئے تھے۔ خفیف سی کپ کپی کا احساس پیدا ہوا تو ڈاکٹر خاور نے کھڑکی بند کر دی۔ اماں جی، آپ بھی کچھ بولے نا۔ ڈاکٹر خاور نے جمیلہ مائی کو دیکھا جو پچھلے 3 دن سے بالکل خاموش تھی۔ سکینہ کی میت کو ڈاکٹر خاور کے گھر لے جایا گیا، وہیں سے ان کے سیکٹر کی جامع مسجد میں جنازہ ہوا۔ اس تمام عرصے میں جمیلہ مائی کے لبوں پر ایک سکوت طاری تھا۔ عائشہ پورے 2 دن ان کے ساتھ رہی اور انہیں بار بار بولنے پر مجبور کرتی لی، لیکن وہ ہوں ہاں سے زیادہ کسی بات کا جواب نہیں دے رہی تھیں۔ ایک بات کہوں ڈاکٹر صاحب؟ جمیلہ مئی کی آنکھوں میں نمی گھلنے لگی۔ ڈاکٹر خاور نے نگاہ اٹھا کر انہیں دیکھا۔ آنسو روانی سے جمیلہ مائی کے گالوں پر لڑکنے لگے۔ میں سال 6 مہینے بعد کبھی اسپتال میں آؤں تو کیا مجھے وڈے ڈاکٹر اس کمرے میں کچھ ٹائم گزارنے دیں گے؟ جمیلہ مائی کے لہجے میں اس قدر التجا تھی کہ ڈاکٹر خاور کو لگا جیسے کسی نے ان کا دل آڑے سے کاٹ دیا ہے۔ میری دھی کو اس کمرے سے بہت پیار تھا۔ اس کھڑکی میں بیٹھ کر وہ اپنی سہیلی چڑیوں کو دانہ ڈالتی تھی، ہاتھ باہر نکال کر بارش کے کنمن کو محسوس کرتی تھی۔ اس چھت کے نیچے اس نے مجھ سے دنیا جہاں کی باتیں کی۔ اس کمرے کی ایک ایک اینٹ سے مجھے سکینہ کی خوشبو آتی ہے۔ آنسوؤں کی وجہ سے وہ اپنا جملہ مکمل نہیں کر سکی۔ اللہ دیتا کمہار ایک دم ہی اٹھا اور کمرے سے نکل گیا۔ دیکھیں اماں جی، جب تک میں اس اسپتال میں ہوں میرا آپ سے وعدہ ہے، لیکن اس کے بعد کیا ہوگا میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ ڈاکٹر خاور نے صاحب کو اسے جواب دیا تو وہ اس بات میں سر ہلا گئیں۔ پتر، ایک اور بات کہوں؟ تجھ سے غصہ تو نہیں کرے گا؟ جمیلہ مائی کو آج نہ جانے کیا ہو گیا تھا۔ 3 دن کے بعد اس نے چپ شاہ کا روزہ توڑا تھا۔ ڈاکٹر خاور نے اس بات میں سر ہلایا۔ میری دھی دل کی بہت سادہ تھی، اور سادہ لوگ اپنی سادگی میں بڑی بڑی چیزوں کی آرزو کرنے لگتے ہیں۔ پتر، تو اس کی کسی بات کو دل پر نہ لینا، تو سمجھ رہا ہے نا میں کیا کہہ رہی ہوں؟
جمیلہ مائی نے ڈھکے چھپے الفاظ میں جو کچھ انہیں سمجھانے کی کوشش کی تھی وہ ایک لمحے میں سمجھ گئی۔ اماں جی کیسی دل کو دکھانے والی باتیں کرتی ہیں، جو ہوا بس ہوا، آپ بس سکینہ کے لیے دعا کریں۔ ڈاکٹر خاور نے ان کے بازو پر ہاتھ رکھ کر خلوص دل سے کہا تو وہ پھیکے سے انداز میں مسکرا کر انہیں مزید حیران کر گئیں۔ اب کیا دعا کروں پتر، اللہ سونے کے پاس ہے، یہاں سے بہت اچھی جگہ پر چلی گئی ہے میری دھی، اللہ نے اسے مزید آزمائش سے بچا لیا، مجھے یقین ہے میری دھی رانی بہت خوش ہوگی وہاں۔ ہاں یہ آپ نے بہت اچھی بات کی، ڈاکٹر خاور مسکرائے۔ اماں جی آپ سے ایک چیز مانگوں، اگر آپ انکار نہ کریں تو؟ میرے پاس تو پتر ایسی کوئی چیز نہیں۔ جمیلہ مائی نے اپنی گرم چادر سے آنکھیں صاف کرتے ہوئے انہیں حیرت سے دیکھا۔ سکینہ کی یہ لوہے کی ڈرمی آپ مجھے دے دیں۔ ڈاکٹر خاور کی فرمائش پر جمیلہ مائی ہکا بکا رہ گئی۔ اس نے سخت تعجب سے اس پرانی سی لوہے کی بدرنگی ڈرمی کو دیکھا جس میں سکینہ اپنی چیزیں چھپا چھپا کر رکھتی تھی۔ میں اسے بہت سنبھال کر رکھوں گا۔ ڈاکٹر خاور کے لہجے میں چھپا اصرار اور آنکھوں سے چھلکتا جذبہ جمیلہ مائی کو گنگ کر گیا۔ اسے لگا جیسے اس کی قوت گوئی سلب ہو کر رہ گئی ہو۔ وہ بس پھٹی پھٹی آنکھوں سے اپنے سامنے بیٹھے اسپائنل سرجن کو دیکھے جا رہی تھی جو بڑی مہارت سے ان سے آنکھیں چراتے ہوئے بھی خود کو آشکار کر گیا تھا۔ عائشہ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے زندگی بس ایک نقطے پر آ کر ٹھہر سی گئی ہے۔ سکینہ کی وفات کے کافی دن کے بعد وہ آج عائشہ اور رامز کے ساتھ لنچ پر اکٹھے تھے۔ رامز کو اسی ریسٹورینٹ میں اپنے کچھ دوست مل گئے تھے، اسی لیے وہ ان سے ایکسکیوز کر کے ان کی جانب بڑھ گیا۔ وہ کیوں؟ وہ حیران ہوئی۔ کچھ عرصے سے کوئی بھی چیز دل کو خوشی نہیں دیتی، وہ بڑے بے بس انداز سے بولے۔ لیکن ایسا کیوں ہے؟ میں نے خود بھی محسوس کیا ہے کہ آپ کے اندر کچھ دنوں سے بڑی واضح تبدیلی آئی ہے۔ موہت کی شادی پر بھی آپ نہیں آئے، پتہ نہیں کس چیز سے آپ بھاگ رہے ہیں۔ عائشہ نے بہت غور سے ڈاکٹر خاور کا مضطرب انداز دیکھا۔ یقین کرو میں خود بھی نہیں سمجھ پا رہا، انہوں نے اعتراف کیا۔ جبکہ مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے سکینہ کی وفات نے آپ کو بہت ڈسٹرب کیا ہے۔ وہ عائشہ کی بات پر چونکے اور بڑی کھوجتی نگاہوں سے اس کا سادہ اور بے ریا چہرہ دیکھا اور پھر مطمئن ہو کر گویا ہوئے۔ ہاں کہہ سکتی ہو، شاید ایسا ہی ہو، انہوں نے ادھورا سا جواب دیا۔ لیکن ایسا کیوں ہے؟ آپ نے تو اپنی ہمت سے زیادہ اس کے لیے کیا اور اب تک کر رہے ہیں۔ سکینہ ٹرسٹ قائم کرنے کا ارادہ کرنا کوئی معمولی بات نہیں۔ عائشہ کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اپنے سامنے بیٹھے شخص کے چہرے سے ساری اداسی کھرچ کر اتار دے۔ سچ بتاؤں کبھی کبھی مجھے لگتا ہے جیسے اس کی موت کا ذمہ دار میں ہوں۔ ان کی بات پر سوپ کے لیے بڑھتا عائشہ کا ہاتھ فضا میں معلق ہوا۔ کیا مطلب؟ اس نے ارتجابیہ نگاہوں سے اپنے سامنے بیٹھے بندے کو دیکھا جس کے وجود میں عجیب سی بے چینی آ بسی تھی۔ مجھے لگتا ہے سکینہ کو میری محبت نے مار ڈالا۔ وہ جو جسمانی معذوری کا دکھ تو برداشت کر گئی، لیکن زہر آلود جملوں نے اس کی روح کو داغدار کر دیا۔ ڈاکٹر زویا نے اسے میری وجہ سے اتنا کچھ کہا اور وہ بیچاری کسی سے بھی شکوہ کیے بغیر چلی گئی۔ ڈاکٹر خاور آج اپنا وہ دکھ کہہ ہی گئے جو ان کے اندر دن بدن پل کر جوان ہوتا جا رہا تھا۔ کم آن علی، بحیثیت مسلمان ہمارا عقیدہ ہے کہ موت کا ایک دن مقرر ہے اور اسے اسی دن آنا ہے۔ میں مانتی ہوں کہ ڈاکٹر زویا نے غلط کیا، لیکن اس کے باوجود سکینہ کی موت اللہ نے ایسے ہی لکھی تھی اور اس نے ایسے ہی مرنا تھا۔ عائشہ نے نرمی سے انہیں سمجھانے کی کوشش کی۔ کتنی حیران کن بات ہے عائشہ، وہ ساری زندگی جس بیماری کے خلاف لڑتی رہی اس کی وجہ سے اسے کچھ نہیں ہوا، اور موت اس کی برین ہیمریج کی وجہ سے ہوئی جس کے لیے کبھی اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ ڈاکٹر خاور حقیقتاً اس کی موت کی وجہ سے ذہنی طور پر ڈسٹرب تھے، اس کا اندازہ عائشہ کو آج ہی ہوا۔ علی یہ سب تقدیر کے فیصلے ہیں، ہم ان سے نہیں لڑ سکتے۔ آپ اس کے والدین کو بھی تو دیکھیں، انہوں نے سکینہ کی موت کو کیسے صبر اور شکر کر کے قبول کر لیا اور ایک دفعہ بھی اللہ سے شکوہ نہیں کیا۔ عائشہ کی یاد دہانی پر وہ جبراً مسکرائے۔ درد کا احساس تو ہر شخص کو ایک جیسا ہی ہوتا ہے۔ جو اللہ کے پیارے لوگ ہوں اللہ انہیں صبر بھی جلد دے دیتا ہے، جبکہ ہم جیسے لوگ بس شور مچاتے رہ جاتے ہیں، انہوں نے تلخ لہجے میں کہا۔ اس سے پہلے کہ عائشہ کوئی جواب دیتی ماہم کی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ ہائے ایوری بڈی۔ ماہم اچانک ہی اس ریسٹورینٹ میں کہیں سے نکل کر سامنے آئی تھی۔ شاکنگ پنک جینز پر پرپل لانگ سویٹر پہنے وہ دونوں کو بہت عجیب سی نگاہوں سے کھول رہی تھی۔ عائشہ اور ڈاکٹر خاور اسے اچانک ہی اپنے سامنے دیکھ کر حیران ہوئے۔ ارے ماہم تم، آؤ نا بیٹھو۔ عائشہ اسے دیکھ کر ہلکا سا بوکھلائی، جبکہ ڈاکٹر خاور کے چہرے کا اطمینان دیدنی تھا۔ بہت چالاک ہو تم لوگ، تمہاری صلح ہوگی اور مجھے بتایا ہی نہیں۔ وہ خود کو سنبھال کر اب بڑی ڈھٹائی سے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ ہماری لڑائی کب ہوئی تھی؟
ڈاکٹر خاور کی بات پر ماہم کو دھچکا سا لگا۔ اس نے الجھن بھری نگاہوں سے اپنے سامنے بیٹھے شخص کو دیکھا جو عائشہ کے چہرے کو بڑی محبت سے دیکھ رہا تھا۔ اشتعال کی ایک لہر ماہم کو اپنے پورے وجود میں دوڑتی ہوئی محسوس ہوئی۔ کیوں؟ پھر آپ کیا میرے ساتھ ڈرامہ کر رہے تھے؟ ماہم نے تیکھی نگاہوں سے علی کو دیکھا تو وہ مسکرا دیے۔ اس شہر میں اگر بیسٹ ایکٹنگ پر کوئی آسکر ایوارڈ ہوتا تو یقین کریں ماہم منصور، وہ آپ کے علاوہ کوئی نہیں لے سکتا تھا۔ رامز بھی اچانک ہی اس منظر کا حصہ بنا۔ اس نے دور ہی سے ماہم کو عائشہ لوگوں کی ٹیبل کی طرف بڑھتے دیکھ لیا تھا، اس لیے وہ خود کو وہاں آنے سے روک نہیں سکا۔ تم؟ ماہم کے لہجے میں عجیب سے رعونت در آئی۔ جی میں، مجھے رامز علی کہتے ہیں۔ اس نے بڑے طنز سے اپنے سر کو جنبش دے کر اپنا تعارف کروایا۔ ماہم نے اپنے شانوں پر بکھرے اپنے سلکی بالوں کو جھٹکا سا دے کر ڈاکٹر علی کو دیکھا جو بہت دلچسپی سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ ڈاکٹر علی، یہ رامز علی ہے جس کا میں نے آپ کو بتایا تھا۔ اس نے اپنی کاجل بھری آنکھوں میں زبانیں بھر کی معنی خیزی سمو کر ڈاکٹر علی کی طرف دیکھا۔ علی بھائی، یہ وہی سائیکالوجسٹ ماہم منصور ہے جن کا میں نے آپ سے کبھی ذکر نہیں کیا۔ رامز کے ذومعنی انداز پر ماہم کی سنہری آنکھوں میں ناگواری در آئی اور خوبصورت پیشانی پر بے شمار شکنوں کا ایک جال سا ابھر آیا، جبکہ اس کے تعارف کروانے کے انداز پر عائشہ اور ڈاکٹر خاور کھل کر مسکرائے۔ بائی دا وے، آپ نے علی بھائی کو میرے بارے میں کیا بتایا تھا؟ وہ ماہم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر تنزل بولا۔ ماہم کو پہلی دفعہ کسی گڑبڑ کا احساس ہوا۔ آپ رامز کو کیسے جانتے ہیں؟ ماہم کا چہرہ تناؤ کا شکار ہوا۔ اس نے الجھن بھرے انداز سے علی کو غور سے دیکھا اور سٹپٹا گئی۔ یہ تو مجھے اس دن سے جانتے ہیں جس دن میں نے اس دنیا میں آنکھ کھولی، لیکن بائی دا وے آپ میرے بھائی کو کیسے جانتی ہیں؟ کیا ان کے ساتھ بھی کوئی محبت کا گھٹیا سا کھیل کھیلنے کا ارادہ رکھا ہے آپ نے؟ رامز کی بات پر ماہم کو 100 واٹ کا کرنٹ لگا۔ وہ ایک جھٹکے سے کھڑی ہوئی اور شدید صدمے اور بے یقینی کی کیفیت میں رامز کو دیکھتی رہ گئی۔ یہ دیکھیں، معاف کر دیں ہمیں، رامز نے باقاعدہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر تلخی سے کہا۔ پہلی فرصت میں کسی اچھے سائیکاٹرسٹ سے اپنا علاج کروائیں۔ آپ تو خود اچھی خاصی سائیکک ہیں، اللہ جانے لوگوں کا علاج کیسے کرتی ہیں۔ یہ جو آپ کے دماغ میں احساس برتری کا خلل بھرا ہوا ہے نا، اس کی وجہ سے آپ کا خوبصورت چہرہ بعض دفعہ حد درجہ مکروہ اور غلیظ لگنے لگتا ہے، لیکن آپ کو اس چیز کا احساس نہیں ہوتا۔ رامز کو آج اپنی بھڑاس نکالنے کا موقع مل ہی گیا۔ عائشہ اور ڈاکٹر خاور بوکھلا گئے۔ دونوں کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ رامز اس قدر مشتعل ہو جائے گا۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ، ماہم چیخی۔ ڈاکٹر خاور نے بے ساختہ رامز کا بازو پکڑ کر اسے بٹھانے کی کوشش کی۔ مجھے آج اس گھٹیا لڑکی کی اس کی اوقات بتا لینے دیں۔ یہ جو پوری دنیا کو پاگل اور بے وقوف سمجھتی ہے نا، اسے آئینہ دکھا لینے دیں۔ رامز ایک دم آپے سے باہر ہوا۔ عائشہ نے خوفزدہ نگاہوں سے ماہم کا غصے کی زیادتی سے سیاہ ہوتا چہرہ دیکھا۔ ماہم پلیز تم جاؤ یہاں سے۔ عائشہ نے اس کا بازو پکڑ کر باہر کی جانب دھکیلا۔ شٹ اپ، ڈونٹ ٹچ می، وہ حلق پاڑ کر چیخی۔ ریسٹورنٹ میں موجود کافی سارے لوگ ان کی جانب متوجہ ہو گئے۔ اچھی خاصی آکورڈ پوزیشن بن گئی۔ گھٹیا فطرت کی بدصورت گد جو مردہ جسموں کا گوشت کھاتی ہے، کبھی شیشہ دیکھنا، تمہیں اپنے چہرے کے بجائے گد کا چہرہ دکھائی دے گا۔ رامز حزیاتی انداز سے چیخ رہا تھا۔ ماہم نے اسے دیکھا، وہ اب نفرت سے زمین پر تھوک رہا تھا۔ وہ بجلی کسی سرحد سے باہر نکلی، اس کے دماغ میں آندیاں چل رہی تھیں۔ وہ پاگلوں کی طرح اپنی گاڑی کی طرف بھاگی، اسے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن رامز کے جملے کسی بھوت کی طرح اس کا تعاقب کر رہے تھے۔ ایک موڑ کاٹتے ہوئے اس کی گاڑی پوری قوت سے پیٹرول کا ذخیرہ لے کر آتی گاڑی سے ٹکرائی۔ فضا میں گاڑی کے شیشوں کے ٹوٹنے کی آواز کے بعد ہی زوردار دھماکہ ہوا۔ ماہم کی گاڑی کے پرزے سڑک پر دور تک پھیلتے گئے۔ عائشہ، کیسی طبیعت ہے ماہم کی؟ وہ ابھی ابھی اسپتال سے واپس آئی تھی۔ صوفے پر بیٹھ کر اس نے ابھی سانس ہی لیا تھا کہ ماما بڑی تیزی سے سیڑھیاں اترتی ہوئی نیچے آئیں۔ بہت خوفناک حادثہ تھا ماما، عائشہ نے افسردگی سے کہا۔ ہاں بیٹا، میں نے ٹی وی پر دیکھا، قیامت خیز منظر تھا، شکر ہے ماہم کی جان بچ گئی۔ ماما نے اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے گفتگو میں حصہ لیا۔ امی، کیا فائدہ ایسی جان کا؟ وہ حد درجہ مضطرب تھی۔ کیا مطلب بیٹا؟ ماما نے بے چینی سے پہلو بدلا اور عائشہ کی نم آنکھوں کو دیکھا۔ ماما، وہ اس حادثے میں اپنی دونوں ٹانگیں ہمیشہ کے لیے کھو چکی ہے۔ عائشہ کی آواز کپکپا رہی تھی۔ ماہم کی تکلیف اسے اپنے دل پر محسوس ہو رہی تھی۔ وہ ایسی ہی تھی، دوست اور دشمن، سبھی کے غموں پر پریشان ہونے والی۔ ماہم کے ایکسیڈنٹ کی خبر نے اس کی راتوں کی نیند اڑا دی تھی۔ اللہ معاف کرے بیٹا، مکافات عمل ہے، ماما نے قدرے جھجک کر کہا تو عائشہ نے گیلا میز نگاہوں سے انہیں دیکھا۔ بہت بری بات ہے ماما، آپ اور موہت بھائی دونوں ہی بہت سخت دل ہیں۔ تمہاری موہت سے بات ہوئی؟ کب آ رہا ہے پاکستان؟ ماما نے نظریں چراتے ہوئے دانستہ موضوع تبدیل کیا۔
ابھی تو وہ اپنی بیگم کے ساتھ ماشاءاللہ بہت خوش ہیں. ان دونوں کا امریکہ سے پیرس جانے کا ارادہ ہے. عائشہ نے انہیں موہت کے بارے میں بتایا اور تھکے تھکے انداز سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی. واش روم سے منہ ہاتھ دھونے کے بعد وہ اپنے بیڈ روم میں آئی تو سامنے میز پر رکھا اس کا سیل فون بج رہا تھا. اس نے چونک کر LCD پر علی کا نام دیکھا. عائشہ کہاں ہو یار؟ ڈاکٹر خاور علی کی پریشانی میں ڈوبی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی. کیا ہوا علی، خیریت ہے نا؟ اس نے دوپٹے سے اپنا منہ صاف کرتے ہوئے حیرانی سے پوچھا. یار رامس نے بہت تنگ کر رکھا ہے، سخت ڈسٹرب ہے وہ ماہم کے حادثے سے. میرے اور ماما کے تو کسی صورت میں قابو نہیں آ رہا. ڈاکٹر خاور بڑے عجلت بھرے انداز سے اسے اپنی پریشانی بتا گئی. میں آتی ہوں، آپ پریشان نہ ہوں. اس نے گاڑی کی چابی اٹھائی. آدھے گھنٹے کے بعد وہ ڈاکٹر خاور علی کے گھر میں تھی. عائشہ، رامس نے سخت پریشان کر رکھا ہے. پہلے اپنے بابا کی ڈیتھ کے بعد بھی ایسا ڈپریشن ہوا، اب کل سے پھر گمسم ہے. میری اور خاور کی تو بالکل بھی نہیں سن رہا. ماما اسے دیکھتے ہی شروع ہوگی. آنٹی آپ پریشان نہ ہوں، میں بات کرتی ہوں اس سے. وہ رامس کے کمرے کی طرف بڑھ گئی جہاں پہلے سے بیٹھے ڈاکٹر خاور اسے دیکھ کر فوراً کھڑے ہوئے. ٹیمپریچر سے پورا جسم جل رہا ہے اس کا، مگر میڈیسن لینے پر آمادہ نہیں ہو رہا. اتنا بڑا ہو گیا ہے اور عادتیں بالکل بچوں جیسی ہیں اس کی. ڈاکٹر خاور نے بھی شکایتوں کا رجسٹر کھول لیا. مجھے بہت بھوک لگی ہے، آپ ماما سے کہیں میرے لیے کھانا بھجوائیں. اس نے تھکے تھکے سے لہجے میں ڈاکٹر خاور سے کہا تو وہ ایک دم شرمندہ ہو گئے. آئی ایم سوری عائشہ، ہم لوگ واقعی تمہیں بہت تنگ کرتے ہیں، انہوں نے خوف زدہ انداز سے کہا تو عائشہ نے گھور کر دیکھا. یہ فارمل گفتگو بعد میں کر لیجیے گا. بلیو می مجھے بہت بھوک لگی ہے. آپ نے ہاسپٹل جانا ہے تو بے شک چلے جائیں، میں رامس کے پاس ہوں. عائشہ نے ان کی آدھی سے زیادہ پریشانی کو کم کیا. وہ مشکور نگاہوں سے اسے دیکھنے لگے. کون سی میڈیسن ہے اس کی؟ عائشہ نے سائڈ میز پر چند ٹیبلٹس اٹھائیں اور رامس کی طرف بڑھی. ایک دفعہ میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ تم میرے لیے موہت کی طرح ہو. وہ خفا خفا سے انداز سے بیٹھے رامس کی ٹھوڑی کو اپنی انگلی سے اونچا کر کے بولی. وہ چونکا. اگر تم بھی مجھے موہت کی طرح اپنی بہن سمجھتے ہو تو مجھ سے بحث مت کرنا. یہ میڈیسن کھاؤ. اس نے پانی کا گلاس اور چند ٹیبلٹ زبردستی رامس کے ہاتھ میں پکڑائیں. وہ الجھن کا شکار ہوا. بس بس مزید ڈرامے بازی نہیں. 1 2 3 فوراً کھاؤ. عائشہ نے زبردستی گلاس اس کے منہ سے لگایا اور وہ ایک لمحے میں منہ بناتا ہوا ساری دوائی نگل گیا. ڈاکٹر خاور نے سکون کا سانس دیا اور کمرے سے نکل گئے. بائی گاڈ عائشہ، میں ایسا بالکل بھی نہیں چاہتا تھا. وہ 3 گھنٹے کی کوشش کے بعد اتنا ہی بولا. اس کے لہجے اور لفظوں میں دکھ اور شرمساری کی فراوانی تھی جبکہ چہرہ سرخ انگار ہو رہا تھا. مجھے معلوم ہے رامس، تم ایسا بالکل بھی نہیں چاہتے تھے، لیکن ہم چاہتے یا نہ چاہتے تقدیر اس کی قسمت میں ایسا حادثہ لکھ چکی تھی. عائشہ کی بات پر رامس نے نگاہ اٹھا کر دیکھا. اس کی آنکھوں میں بے یقینی تھی. مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے؟ اس کی آواز بھر آ گئی. اگر تمہیں ایسا لگ رہا ہے تو بالکل غلط لگ رہا ہے. ماہم کی زندگی میں حادثہ اس دن کی تاریخ میں ایسے ہی ہونا تھا. عائشہ نے تحمل بھرے لہجے میں جواب دیا. تم اگر کچھ ایسا سوچ رہے ہو تو بالکل غلط سوچ رہے ہو رامس. عائشہ نے اس کے کمرے کی کھڑکی کے پٹ وا کیے. ٹھنڈی ہوا کا ایک یخ جھونکا رامس کے چہرے سے ٹکرایا. اس نے جھرجھری سی لی. ہم لوگ اپنی زندگیوں کو ایسی سوچوں سے خام خواہ مشکل بنا دیتے ہیں. انسان تو ایک پتا بنانے پر قادر نہیں. اس کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے صرف اور صرف ایک ہی طاقت کار فرما ہے. پھر ہمارے چاہنے یا سوچنے سے اتنے بڑے حادثے کیسے ہو سکتے ہیں؟ عائشہ کی بات پر رامس نے جھٹکے سے سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا. اس کے چہرے پر بڑا واضح تغیر رونما تھا. وہ اب آہستہ آہستہ پرسکون ہو رہا تھا. چلو اٹھو، نابیہ سے مل کر آتے ہیں. وہ سنائلہ بھابھی کے جانے سے کافی اداس ہے، پھر اچھا سا کھانا کھائیں گے. عائشہ نے بازو سے پکڑ کر اسے اٹھایا. وہ اب آرام سے بیٹھا اپنے جوگرز کے تسمے باندھ رہا تھا. نفسیاتی اور ذہنی امراض کے اسپتال کے کمرہ نمبر 14 سے آنے والی یہ چیخیں کسی کا بھی دل دہلانے کو کافی تھیں. اس کمرے کی مریضہ کو زیادہ دیر ادویات کے زیر اثر نیند نہیں رکھا جاتا تھا. حادثے میں اپنی ٹانگیں کھونے کے بعد ماہم کی ذہنی حالت بہت خراب ہو گئی تھی. اس کا دماغ اس چیز کو قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا. ہم لوگ سوچ رہے ہیں کہ ماہم کو علاج کے لیے باہر لے جائیں. اس دن سمن آپی نے عائشہ کو بتایا، وہ جو ماہم کی عیادت کے لیے بھی ناغہ آ رہی تھی. اس کی بات پر وہ چونک گئی. ماہم کے حادثے نے سمن آپی کو بھی بہت تبدیل کر دیا تھا. ان کے مزاج میں واضح طور پر انکساری، عاجزی اور خوف خدا کے رنگ جھلکنے لگے تھے. انسان کتنا عجیب ہے نا، نیکی کی طرف بھی کسی حادثے کی وجہ سے ہی مائل ہوتا ہے. اس دن ہسپتال سے نکلتے ہوئے عائشہ نے ڈاکٹر خاور سے کہا. اسی لیے تو کہا گیا ہے کہ انسان خسارے میں ہے. ڈاکٹر خاور نے اپنی گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے عائشہ کی طرف دیکھا.
کیا ماہم کا قصور اتنا بڑا تھا کہ اسے اتنی بڑی سزا ملی؟ عائشہ نے فرنٹ سیٹ پر بیٹھتے ہوئے ڈاکٹر خاور سے پوچھا۔ یہ تو اوپر والی ذات جانتی ہے، اور ہمیں کیا پتا کہ یہ سزا ہے یا کوئی آزمائش۔ ڈاکٹر خاور نے اپنی گاڑی سٹارٹ کی اور مین روڈ پر لے آئے۔ ہاں، اس کی حد درجہ حسن پرستی اور اللہ کی مخلوق کا مذاق اڑانے والی عادت سے بعض دفعہ مجھے خوف آتا تھا کہ اللہ کہیں کسی لفظ پر پکڑ نہ لے، اور اللہ کی پکڑ بہت شدید ہوتی ہے۔ ڈاکٹر خاور نے گاڑی کی رفتار تیز کرتے ہوئے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ اس چیز سے تو میں بھی اکثر اسے منع کرتی تھی۔ خیر چھوڑیں، یہ بتائیں رامز کیسا ہے؟ عائشہ کو اچانک خیال آیا۔ رامز ماشاءاللہ بہت بہتر ہے۔ میں نے امی سے کہا ہے کہ بس فوراً اس کی شادی کریں، نابیہ اچھی لڑکی ہے۔ ڈاکٹر خاور نے اس کے گھر کی جانب اپنی گاڑی موڑتے ہوئے اسے بتایا تو وہ مسکرا دی۔ پھر آنٹی نے کیا کہا؟ انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ بڑے کی موجودگی میں چھوٹے بیٹی کی پہلے کیسے کر دوں۔ ڈاکٹر خاور تھوڑا سا شوق ہوئے تو عائشہ کے دل کی دھڑکنیں بے ربط ہوئیں اور اس نے نگاہیں جھکا لیں۔ میں نے کہا کہ میرے اکلوتے سالے صاحب کا ہنی مون ٹرپ لمبا ہی ہوتا جا رہا ہے، اور ایک اکلوتی سالی کینیڈا میں ہے۔ یہ دنیا بھر میں پھیلے بہن بھائی اکٹھے ہوں گے تو مجھ غریب کی سنی جائے گی۔ ڈاکٹر خاور کی بات پر وہ کھلکھلا کر ہنسی اور ہنستی ہی چلی گئی۔ لے جناب، آپ کی منزل آ گئی۔ ڈاکٹر خاور نے اس کے گھر کے گیٹ پر اپنی گاڑی روکی۔ اندر آئیں نا، آپ کو اچھی سی چائے پلاتے ہیں، عائشہ نے خوش دلی سے آفر کی۔ نہیں جناب، پھر صحیح، میرے پیشنٹ میرا ویٹ کر رہے ہوں گے۔ انہوں نے سلیقے سے منع کیا ہے تو عائشہ بھی لاپرواہی سے کندھے اچکا کر رہ گئی۔ اس بات کا تو اس سے بھی اچھی طرح علم تھا کہ ڈاکٹر خاور اپنے پروفیشن کے معاملے میں کتنے حساس ہیں، اس لیے وہ کبھی بھی ان کے پیشہ ورانہ ذمہ داریوں کی راہ کی رکاوٹ نہیں بنی۔ سکینہ کے ابا، یہ کاکے کو پکڑ کیسے ٹیوب ویل کی طرف بھاگا جا رہا ہے؟ اپنے پنڈ والے گھر کے صحن میں رکھی چارپائی پر بیٹھی جمیلہ مائی نے اللہ دیتے کمہار کو ننھے فاہد کی طرف متوجہ کیا۔ خود وہ بڑی توجہ سے ساگ کاٹنے میں مصروف تھی۔ اوئے ٹھہر جا، کیسے خرگوش کی طرح بھاگا جا رہا ہے؟ اللہ دیتے کمہار نے جاجی کے چھوٹے بیٹے کو پیار سے ڈانٹا اور اپنا ہوکا چھوڑ کر اس کے پیچھے بھاگا۔ دیکھ سکینہ کی ماں، یہ کتنا شوخا ہے، قابو ہی نہیں آتا۔ اللہ دیتا کمہار پھولی ہوئی سانسوں کے ساتھ اس 2.5 سالہ بچے کو بمشکل پکڑ کر لایا تھا جو ٹیوب ویل کے ٹھنڈے پانی میں نہانے کو مچل رہا تھا۔ اماں، اس کو بھی سنبھال لے، میں جلدی جلدی چولہے میں لکڑیاں جلا لوں، جاجی کے آنے کا ویلا ہو رہا ہے، ہانڈی ابھی پکی نہیں۔ جاجی کی بیوی نے 4 سالہ سکینہ کو اپنی ساس کی گود میں زبردستی بٹھایا۔ پتر، سکینہ کو تو بخار لگ رہا ہے، جمیلہ مائی نے اپنی 4 سالہ پوتی کا گرم ماتھا چھو کر فکر مندی سے کہا تو وہ لاپرواہی سے بولی۔ ہاں نا اماں، سارا دن تو کھیتوں میں ننگے پاؤں پھرتی ہے، اتنی ٹھنڈ میں تاپ نہیں چڑھے گا تو اور کیا ہوگا؟ جاجی کی بیوی نے اپنی ساس کو شکایت لگائی اور خود سوکھی لکڑیاں چولہے پر رکھ کر آگ لگانے لگی۔ پتر تو ہانڈی پکا، میں سکینہ کے دادے کے ساتھ جا کر حکیم سے دوائی لے آؤں، میری دھی رانی کا متھا کسی تندور کی طرح تپ رہا ہے۔ جمیلہ مائی نے جھٹ سے اپنی چادر اٹھائی اور سکینہ کو اللہ دیتا نے اٹھایا اور دونوں باہر نکل آئے۔ دیکھ بھلیے لوکے، اللہ سونے نے تیرا خواب سچا کر دیا۔ تو نے 5 سال پہلے خواب دیکھا تھا نا کہ ہمارے پنڈ والے ویڑے میں بچے ہیں، پر سکینہ نہیں۔ پنڈ کی کچی گلیوں سے گزرتے ہوئے اللہ دیتے کمہار کو 5 سال پہلے کی بات یاد آئی۔ لیکن ہمارے ویڑے میں تو ہماری سکینہ بھی ہے، جمیلہ مائی نے ہنس کر یاد دلایا تو اپنے کندھے پر 4 سالہ سکینہ کو اٹھائے اللہ دیتا اپنی بیوی کی معصوم سی شوخی پر ہنس دیا۔ اللہ ہمارے جاجی کو زندگی اور صحت دے، اس نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، ہمارے لیے اپنی بیبے کے سامنے ڈٹ گیا۔ جب سے سکینہ فوت ہوئی ہے اس نے ایک دن بھی ہمارا ساتھ نہیں چھوڑا۔ آخر کار اس کی محبت کے آگے اس کی بیبے کو بھی گھٹنے ٹیکنے پڑے۔ اللہ دیتا کمہار حکیم کی دکان کی طرف بڑھتے ہوئے بڑے فخر سے مسکرایا۔ یہ سب اللہ سونے کا کرم ہے، وہ اپنے بندے کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ جمیلہ مائی کا اللہ پر یقین اور بڑھ گیا۔ جاجی نے اپنی بیٹی کا نام سکینہ کے نام پر رکھ کر انہیں اپنی محبت کا ہمیشہ کے لیے مقروض کر دیا تھا۔ خوش قسمتی سے اس کی بیوی بھی اچھی تھی اور وہ دونوں میاں بیوی کی دل سے عزت کرتی۔ ہاں بھلیے لوگے، مجھے یاد آیا، ڈاکٹر خاور کا فون آیا تھا۔ اس نے اپنی دھی کے نام پہ جو معذور بچوں کا ادارہ بنایا ہے، اس کی 34 سالگرہ ہے، ہمیں خصوصی طور پر بلوایا ہے۔ کہتا ہے ایک اور وارڈ بنایا ہے، اس کا فیتہ ہم سے کٹوائے گا۔ اللہ دیتے کی بات نے جمیلہ مائی کو خوشگوار حیرت میں مبتلا کیا۔ اگلے 2 دن وہ اسی بات کو سوچ کر مسکراتی رہیں۔ بہت تھک گیا ہوں یار، اچھی سی چائے تو بنوا کر بھیجو۔ اپنے اسٹڈی روم کی طرف جاتے ہوئے ڈاکٹر خاور نے عائشہ سے فرمائش کی تو وہ مسکرا دی۔ میں چائے بھجواتی ہوں، اس کے بعد مجھے امی کی طرف جانا ہے، موہت بھائی کے بیٹے کی سالگرہ ہے آج۔ عائشہ نے تیزی سے پرفیوم کا چھڑکاؤ اپنے اوپر کرتے ہوئے مصروف سے انداز میں کہا۔
موہد اور سنائلہ اپنے بیٹے کے ساتھ بہت خوشگوار زندگی بسر کر رہے تھے۔ میری طرف سے بھی وش کر دینا اسے۔ ڈاکٹر خاور کے مصروف انداز پر وہ مسکرائی اور کمرے سے نکل گئی۔ ان دونوں کی شادی کو 4.5 سال کا عرصہ ہو چکا تھا۔ 3.5 سالہ ابتاج اور 1 سال کی انوشے نے ان کی فیملی کو مکمل کر دیا تھا۔ وہ دونوں ایک بھرپور ازدواجی زندگی گزار رہے تھے۔ رامز نابیہ سے شادی کے بعد دبئی شفٹ ہو گیا تھا۔ ماہم پچھلے 5 سال سے مختلف اسپتالوں میں تھی۔ اس کی ذہنی حالت بگڑ گئی تھی۔ آج پھر 31 دسمبر ہے۔ انہوں نے کیلنڈر پر 31 دسمبر کے گرد سرخ حاشیہ غور سے دیکھا۔ ایک ایسا ہی حاشیہ ان کے دل کے گرد بھی لگا ہوا تھا۔ وہ چائے کا کپ اٹھائے اسٹور روم میں چلے آئے، جہاں وارڈروب کے خانے میں لوہے کی وہ ڈرمی آج بھی محفوظ تھی۔ انہوں نے اسٹور کا دروازہ بند کیا اور وارڈروب سے وہ گرد آلود چھوٹی سی ڈرمی باہر نکالی۔ اس پر لگے چھوٹے سے تالے کی چابی بھی انہوں نے سنبھال کر رکھی ہوئی تھی۔ عائشہ کی ایک اچھی عادت تھی کہ وہ خواہ تجسس میں نہیں پڑتی تھی۔ اس نے ایک آدھ دفعہ اس کے بارے میں پوچھا، لیکن ڈاکٹر خاور ٹال گئے اور اس کے بعد اس نے بھی کبھی کوئی سوال نہیں کیا۔ انہوں نے ڈرمی کھولی اور اس کے اندر موجود اشیاء کو بڑی عقیدت کے ساتھ باہر نکالنے لگے۔ یہ وہ ساری اشیاء تھیں جنہیں سکینہ اللہ دیتا اپنی زندگی میں بہت سنبھال کر رکھتی تھی۔ ان اشیاء میں ڈاکٹر خاور کا ایک چشمہ، 3-4 بال پوائنٹس، ایک رومال، کی چین اور کچھ خشک پھول تھے۔ ایک ڈائری جس میں ڈاکٹر خاور کی ایک پاسپورٹ سائز تصویر، جو اللہ جانے اس نے کہاں سے لی تھی۔ کچھ کتابیں جو ڈاکٹر خاور نے اسے وقتاً فوقتاً گفٹ کی تھیں۔ اس کے علاوہ اس کی اپنی ایک خشک فیئر اینڈ لولی، سستی سی لپسٹک، کاجل، چوڑیاں اور ہار سنگار کی چند معمولی سی اشیاء جو اس لڑکی کی زندگی میں ایک قیمتی متاع کی حیثیت رکھتی تھیں، جن کو ہر سال 31 دسمبر کو دیکھتے ہوئے ڈاکٹر خاور کی آنکھیں آنسوؤں سے ڈبڈبا جاتی۔ وہ کئی گھنٹے اس اسٹور میں ان پرانی یادوں کا سوگ مناتے اور پھر اگلے سال کے لیے اسے سنبھال کر رکھ دیتے۔ ڈاکٹر خاور کی نگاہیں سکینہ کی ڈائری پر تحریر اس نظم پر پھسلنے لگیں۔ محبت ایک دیمک ہے جو کھا جاتی ہے سب کچھ، یوں کہ جیسے شب سیاہ ہو کوئی گناہوں کو نگل جائے، یا جو دنیا کے اندھے لوگ دنیا کو ڈبوتے ہیں۔ محبت ایک دیمک ہے، یہ جس دل میں اتر جائے اسے تو خار دیتی ہے، کسی صحرا میں لے جا کر پیاسا مار دیتی ہے۔ خبر اس کی نہیں ہوتی کہ کب گھیر لے یہ کس کو، اسے نہ زندگی سمجھو کہ سفر دشوار ہے اس کا، سراب زندگی سمجھو محبت ایک دیمک ہے۔ مجھے بھی یہ لگی تھی جب اسے دل میں بسایا تھا، حیات جاوداں سمجھا اسے اپنا بنایا تھا، کہ اب تو یوں جیتی ہے مجھے مردہ بنا کر بس، جگر کا خون پیتی ہے، جگر کا خون پیتی ہے۔ وہ فیصل مسجد سے جمعے کی نماز پڑھ کر باہر نکلے تو موسم نے اسی وقت انگڑائی لی اور مارگلہ کی پہاڑیوں پر ایک سیاہ بدلی نے بسیرا کر رکھا تھا۔ موسم زبردست تھا اور اسی لمحے ٹھنڈی ہوا کا نامعلوم جھونکا ان کے چہرے سے ٹکرایا، لیکن دل میں اداسی کا ڈیرا تھا، اس لیے کسی قسم کی خوشگواریت کا احساس نہیں جاگا تھا۔ چہرے پر رہنے والی دھیمی مسکراہٹ آج ناپید تھی۔ شفاف پیشانی پر تفکر کی لہریں، آنکھوں میں رنجیدگی اور لبوں پر خاموشی کا راز تھا۔ چلتے ہوئے ان کے قدموں میں محسوس کی جانے والی شکستگی کا احساس نمایاں تھا۔ وہ نڈھال قدموں سے پارکنگ کی طرف جا رہے تھے۔ راستے میں خوش باش لوگوں کے بے فکری کی دولت سے مالا مال چہرے ان کے لیے باعث رشک تھے۔ انہوں نے اپنی سیاہ ہونڈا سیوک کا دروازہ بھی کھولا ہی تھا کہ اچانک ایک بوڑھی عورت نے اپنا ہاتھ ان کے آگے پھیلایا۔ انہوں نے بوسیدہ خاکی سے رنگ کی چادر میں اس بوڑھی بھکارن کو دیکھا۔ آج جمعے کی وجہ سے فیصل مسجد کے باہر فقیروں کی تعداد میں خاصا اضافہ تھا۔ ان کے سامنے کھڑی خاتون کی رنگت سیاہی مائل، جسم میں کمر کے مقام پر اچھا خاصا خم اور آنکھوں کے نیچے ہلکے تھے۔ اس کے چہرے کی جھریوں میں زمانے کی سختی کے نقش ثبت تھے۔ بیٹا، اللہ سائیں دل کا سکون دے، اس کے صدقے اس بڑھیا کی کچھ مدد کرتا جا۔ اس کی آواز میں صدیوں کا دکھ ٹھاٹے مارا تھا۔ اس دعا پر ان کے دل کو جھٹکا لگا۔ وہ ایک دم ساکت رہ گئے۔ بدن کے ہر مسام سے گویا پسینہ چھوٹ پڑا تھا۔ ایسے لگا جیسے ان کا دل کسی نے مٹھی میں پکڑ کر بھینچ دیا ہو، یا پھر کوئی ٹرین تیز رفتاری سے ان کے وجود سے گزر کر ان کے پرخچے اڑا گئی ہو۔ ان کے تنفس کی رفتار یکبار بڑھ گئی۔ غیر ارادی طور پر انہوں نے اپنا والیٹ نکالا اور بغیر دیکھے ایک نیلا نوٹ باہر کھینچا اور اس بھکارن کی طرف بڑھا دیا، لیکن اس نے لینے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھایا تھا۔ اس کے چہرے پر تذبذب کے آثار تھے۔ صاحب، کھلے پیسے نہیں ہیں میرے پاس۔ انہوں نے قدرے الجھ کر اسے دیکھا جو سانس روکے 1000 کے نوٹ کو دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے پھیکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، دل کا سکون اتنی آسانی سے اور اتنا سستا تو نہیں ملتا۔
اتنی بات کہہ کر انہوں نے پیسے اسے پکڑائے اور فوراً گاڑی میں بیٹھ گئے۔ اس وقت ان کے چہرے پر پھیلی تاریکی صاف دکھائی رہی تھی، جبکہ اس عورت کو لگتا تھا کسی غیر مرئی طاقت نے جکڑ لیا تھا۔ ان کی گاڑی اب بڑی سرعت سے اسلام آباد کی سڑکوں پر دوڑ رہی تھی۔ کچھ ہی منٹوں کے بعد وہ اسلام آباد کے سیکٹر H8 کی طرف گامزن تھے۔ ان کی گاڑی کی پچھلی نشست پر سفید رنگ کے شاپر میں ڈھیر سارے گلاب کی پتیاں تھیں، جن کی خوشبو پوری گاڑی میں پھیلی ہوئی تھی۔ ان کی گاڑی H8 سیکٹر کے قبرستان کے سامنے آ کر رک گئی۔ یہ وہ شہر خاموشہ تھا جہاں ادب کے کئی نامور ستارے مثلاً قدرت اللہ شہاب، ممتاز مفتی اور پروین شاکر وغیرہ مٹی اوڑھ کر سوئے ہوئے تھے۔ یہ وہ نام تھے جن کی تحریروں میں کبھی زندگی کا دل دھڑکتا تھا، اب وہ صرف لفظوں میں زندہ تھے۔ ان سب خاص لوگوں کے پاس ایک سفید ماربل کی ایک عام سی قبر تھی جس میں کسی زندہ شخص کا سارا سکون دفن تھا۔ اس قبر پر کیکر کے درخت کی چھاؤں تھی اور کیکر کے پتے پوری قبر پر پھیلے ہوئے تھے۔ انہوں نے سب سے پہلے ہمیشہ کی طرح فاتح پڑھی اور پھر ساری پتیاں وہاں بکھیر دیں۔ پوری قبر اب گلاب کی پتیوں کا لبادہ اوڑھ چکی تھی۔ وہ اب اطمینان سے بیٹھ کر سورہ یاسین اپنی جیب سے نکال کر پڑھ رہے تھے۔ اس وقت قبرستان میں اکا دکا لوگ تھے۔ جیسے جیسے وہ تلاوت کر رہے تھے ان کے پورے دل میں سکون کی لہریں اپنی جگہ بنا رہی تھیں۔ وہ پچھلے 6 سال سے سکینہ کی برسی پر یہاں آتے تھے، لیکن ان کی شریک حیات اس بات سے بے خبر تھی۔ سکینہ ٹرسٹ کو سسٹر ماریہ بہت کامیابی سے چلا رہی تھی۔ جمیلہ مائی کے علاوہ وہ واحد خاتون تھی جو جانتی تھی کہ اس ٹرسٹ کو بنانے کے پیچھے کون سا جذبہ کار فرما ہے۔ ڈاکٹر خاور چاہنے کے باوجود کبھی بھی عائشہ کے ساتھ یہ راز شیئر نہیں کر سکے، اور ویسے بھی اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ بعض باتیں دل کے نہاں خانوں میں ہی اچھی لگتی ہیں، دل کی ہر بات بتانے کے لیے تھوڑی ہوتی ہے۔ واپس آ کر وہ گاڑی میں بیٹھے تو ان کی نظر سامنے ڈیش بورڈ پر پڑے سیل فون پر پڑی۔ انہوں نے فون اٹھا کر دیکھا، اس پر پوری 20 مس کال تھیں، اور وہ دیکھے بغیر جانتے تھے کہ یہ کال بس ایک ہی نمبر سے آئی ہوں گی، اور اس نمبر سے وہ بخوبی واقف تھے۔ جی ہاں، یہ نمبر ان کی شریک حیات عائشہ خاور کا تھا، جس نے انہیں گزشتہ 5.5 سالوں میں ازدواجی زندگی کی ڈھیروں خوشیاں دیں۔ لیکن ان تمام خوشیوں کے باوجود ڈاکٹر خاور کے دل کا ایک کونا ہمیشہ اداس ہی رہا۔ وہاں کسی کی یاد کا جلتا چراغ ایک کسک کا باعث بنتا رہا۔ وہاں ایک ایسی لڑکی کی یادیں دفن تھی جسے زمانے کی تلخ اور بے رحم حقیقتوں کی دیمک کھا گئی تھی۔ جی ہاں، مشہور و معروف پرکشش شخصیت کے حامل ڈاکٹر خاور علی، جن کے قدموں میں کئی لڑکیوں کے دل دھڑکتے تھے، جنہیں مسیحائی سے عشق تھا، جن کی فہم و فراست اور قابلیت ہر قسم کے شک و شبہ سے بالا تر تھی، انہیں کبڑے پن کی بیماری کا شکار سکینہ اللہ دیتا سے اس کی موت کے بعد محبت ہو گئی تھی۔